إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں کو انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا ہے. جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کہی ہیں، ان باتوں میں انسانیت کی ہدایت ہے، رہبری ہے، گائیڈنس ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باتوں کے اعتبار سے رہنما ہیں، وہی آپ کی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف اگر آپ دیکھیں تو آپ کی عملی زندگی بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت اور سیدھا راستہ بتانے والی زندگی ہے. ایک اچھا انسان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک ایسا انسان جو ساری انسانیت کے لیے بھلا ہو، ایک ایسا انسان جو اپنے مالک کا وفادار ہو، ایسا انسان جس کی زندگی اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے تابع ہو، اس کی مرضی کے مطابق ہو. اگر ایسی زندگی اور ایسی شخصیت تلاش کرنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سب سے بہترین مثال ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ساری انسانیت سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے، ساری انسانیت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں کو اختیار کریں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کو جمع کیا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول. اے نبی، آپ یہ بھی کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کی بات مانو، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ اس بات کا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اگر وہ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے. ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی باتیں انسان کے لیے بیان کی ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
ज़अम क़ौम अन्नहुम युहिब्बून अल्लाह, कि बाज़ लोगों ने इस बात का दावा किया कि अन्नहुम युहिब्बून अल्लाह, कि वो अल्लाह से महब्बत करते हैं। तो इब्तलाहुमुल्लाहु तआला बिहादिहिल आया, अल्लाह ताला ने इस आयत से उनका इम्तिहान किया। अल्लाह ताला ने इस आयत को उनके लिए इम्तिहान बना दिया, कसौटी बना दिया, जिसकी बुनियाद पर मालूम किया जाए, जिसकी बुनियाद पर हर इंसान की हकीकत सबके सामने आ जाए कि वाकई वो अल्लाह से महब्बत करता है कि नहीं करता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से हैं, कहते हैं कि बाज़ लोगों ने जब इस बात का दावा किया कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, यहूदी इस बात का दावा करते थे कि हम अल्लाह के महबूब हैं और हम अल्लाह की नऊज़ुबिल्लाह औलाद हैं। ईसाइयों का अपना दावा था कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा बहुत मुजाहिदे वो करते थे। ऐसे मुजाहिदे करते थे कि आम आदमी ऐसे मुजाहिदे, ऐसी स्ट्रगल नहीं कर सकता है। लेकिन किसी इंसान का बहुत ज़्यादा अमल कर देना ये उसके अच्छा होने या उसके कामयाब होने की दलील नहीं है, बल्कि दलील ये है कि एक आदमी वो अमल करे जो वाकई सही अमल है। एक आदमी बहुत कुछ करता है, बहुत ज़्यादा कोई काम करने से आदमी सही या अच्छा नहीं हो जाता है। आदमी सही या अच्छा तब होता है जब वो करे जो करना चाहिए। इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानियत को इम्तिहान में डाल दिया है, उन लोगों को ख़ास तौर से जो इस बात का दावा करते हैं कि हम अल्लाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में। ठीक है, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में है, आपकी ज़िंदगी में उसका असर कहाँ? सिर्फ दिल का मामला नहीं है, बल्कि दिल अगर साफ है तो ज़िंदगी भी साफ होना चाहिए। दिल में अल्लाह की मोहब्बत अगर है तो ज़िंदगी में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होना चाहिए। सिर्फ दावों से काम नहीं चलता है। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल बहुत ही जामे कौल है, और इब्न कसीर ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में इसको जिक्र किया है। कहते हैं कि बाज़ लोगों ने इस बात का दावा किया कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इस इम्तिहान में डाल दिया इस आयत के ज़रिए से कि अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो। लिहाजा जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है, इस मोहब्बत का सबूत, इस दावे की दलील उसको पेश करनी पड़ेगी। और इस दावे की दलील क्या है? वो अपनी ज़िंदगी में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जगा दे, बल्कि अपने ज़ाहिर व बातिन, अपनी सोच और अमल, अपनी पूरी ज़िंदगी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ताबे करे। जब आदमी ऐसा करेगा तो न सिर्फ ये कि उसकी मोहब्बत, उसका दावा अल्लाह की मोहब्बत का अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा, बल्कि इसकी जज़ा में अल्लाह ताला खुद उससे मोहब्बत करेगा। अल्लाह ने फरमाया कि इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ उलमा का कहना है, इस आयत के ज़िमन में बाज़ उलमा ने कहा कि लैसा शअनु अन तुहिब इन्नमा शअनु अन तुहब। आप देखिए जुमला कितना छोटा है, लेकिन बहुत ही जामे जुमला है। लैसा शअनु अन तुहिब इन्नमा शअनु अन तुहब। बड़ी बात ये नहीं है कि तू अल्लाह से मोहब्बत करे, बड़ी बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है, ऊंची बात ये नहीं है कि तू अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बने। बड़ी बात, ऊंची बात, असल बात ये है, कमाल ये है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करने वाला। वरना अल्लाह से मोहब्बत करने वाले कितने हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह कबूल नहीं करता है। लेकिन ये कि एक बंदा अल्लाह से मोहब्बत करे, उसकी मोहब्बत अल्लाह के नज़दीक सच्ची साबित हो जाए और उसके बदले में खुद अल्लाह भी उससे मोहब्बत करने वाला हो जाए, ये वाकई इंसान की शान और इंसान का कमाल है। ये उसकी मोहब्बत के सच्चा होने की दलील है। तो कहते हैं कि लैसा शअनु अन तुहिब, बड़ी बात ये नहीं कि तू अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो,
بڑی بات یہ ہے انما الشأن ان تحب، بڑی بات اور اصل بات اور شأن اور کمال یہ ہے کہ اللہ تجھ سے محبت کرنے لگ جائے. کیونکہ ایک آدمی زندگی بھر اللہ سے محبت کرے اور اللہ اس سے نفرت رکھتا ہو، اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ کو بندہ پسند نہ ہو، اس کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوں کہ اللہ اس سے نفرت رکھتا ہو، چاہیے اللہ سے محبت رکھے، تو ایسا آدمی اپنی زندگی میں بھی اور اپنی زندگی کے خاتمے پر ناکام اور نامراد اور آخرت میں جہنم میں جانے والا انسان ہے. اللہ کی محبت کیسے حاصل کی جائے؟ آدمی کیا کرے کہ اللہ انسان سے محبت کرنے لگے؟ اگر اس سوال کا جواب کہیں تلاش کرنا ہے تو اس آیت میں ہم کو اجمال میں مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، مجھ کو فالو کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ تم سے حال کے اعتبار سے مغفرت کرے گا، بلکہ تمہارا ماضی جو پچھلی زندگی تم نے گزاری اس زندگی میں اور نبی کی اتباع کرنے میں جو کمی کوتاہی تم سے ہوگی، کرتے کرتے جو کمیاں تمہارے اندر رہ جائیں گی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا. اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا گناہوں کا معاف کرنے والا، اللہ بڑا گناہوں کی مغفرت کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا. اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی طاقت کے بقدر اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس جذبے، اس کے اس عمل کے بدلے میں اس کو جہنم میں ڈال دے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بڑا قدردان ہے. ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم واقعی اللہ کا شکر کرنے والے بن جاؤ، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو جاؤ. اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے گا. اللہ کا مقصود عذاب دینا نہیں ہے، عذاب برائیوں کی سزا ہے، مقصود عذاب دینا نہیں ہے. اگر ایک انسان واقعی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بن جائے اور اللہ پر ایمان لے آئے اور ان باتوں پر ایمان لے آئے جن پر ایمان لانے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اگر اس کی زندگی میں اللہ کی نعمت پر شکر آ جائے، اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. اور اللہ کی بہت بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے انسانیت کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لایا اور انسانیت کو بتایا کہ واقعی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی کون سی ہے. اگر اس نعمت کی آدمی قدر کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے ہاں قابل قدر ہے. اگر اس نعمت کی آدمی قدر نہیں کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ کے نزدیک قابل قدر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا تم میری اتباع کرو، نبی سے کہلوایا اس بات کو، تم میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا. اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ سے واقعی محبت کرنے والا کون؟ جواب ہے اللہ سے واقعی محبت کے دعویٰ کرنے والا، سچا دعویٰ کرنے والا وہ ہے جس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہو. اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اگر اس کا جواب تلاش کرنا ہو واقعی اللہ کے نزدیک محبوب کون انسان ہے، جواب اس آیت میں موجود ہے. جس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے، ایسا انسان اللہ کے نزدیک محبوب انسان ہے. اللہ کا پیارا بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں پیارے رسول کی سنتیں ہیں. اگلی آیت میں اللہ نے دوسری بات بتائی. اگلی آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے. لیکن دو آیتیں ہیں. پہلی آیت میں بتایا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے بتایا اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا بھی حکم مانو. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. لیکن اگر یہ منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، اگر اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اگر رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی آیت رکھی جائے نہیں مانتے، ان کے سامنے رسول کی حدیث رکھی جائے نہیں مانتے،
سارے دعوے اپنی جگہ. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی بات رسول کی بات اس کو پیٹھ دکھا کے نکل جاتے ہیں, ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ, تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے بالکل محبت نہیں کرتا ہے. وہ آدمی اللہ کا محبوب ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کرے. وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں رکھی جائیں, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو, اس کے رسول کی فرما برداری کرو, اور پھر اے نبی اگر یہ پیٹھ پھیر کے نکل جاتے ہیں, ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ دونوں اعتبار سے کوشش کرے. اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے, تو اس کا ثبوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھے اور آپ کی زندگی میں جو سنتیں ہیں آپ کا طرز عمل خود اختیار کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ کر اپنے آپ کو آپ کے طریقے پر, آپ کی سنتوں پر ڈالنے والا بنے. کوئی بات اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جائے, کوئی حکم اللہ کا سنے, کوئی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنے, آیت اللہ کی طرف سے, اللہ کی کوئی قرآن کی آیت اس کو سنے, اس کو پڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پڑھے یا سنے, فوراً دل کے اندر اس کے لیے قبول ہونا چاہیے, اس کے لیے انکار نہیں ہونا چاہیے. اگر دل کے اندر وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری مرضی کے خلاف ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا ہے, ایسا آدمی تمام تر دعووں کے باوجود, چاہے دنیا میں اس کا نام کسی بھی لسٹ میں ہو, اللہ کے نزدیک ایسا انسان اللہ کے ہاں مجرم ہے, انکار کرنے والا ہے. لہٰذا ان دو آیتوں میں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس کو قبول کرنا لازم ہے اپنے ایمان کی دلیل اور حفاظت سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو اختیار کرنا, آپ کی سنتوں کا پابند ہو جانا اللہ کے نزدیک محبوب بننے کا سب سے بہترین طریقہ اور یقینی طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور آپ کے عمل کو اپنی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ رہنما حیثیت دے, اس کے بغیر اللہ کے ہاں مقرب وہ نہیں بن سکتا ہے. لہذا کوئی انسان اس وقت تک کہ ولی نہیں بن سکتا ہے, اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا ہے, جب تک کہ اس کی زندگی میں کتاب و سنت کی پیروی, کتاب و سنت کی اتباع نہ. کتاب و سنت کو چھوڑ کر کوئی آدمی اللہ کا مقرب بن جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. گویا کہ کتاب و سنت کی اتباع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی, یہ ولایت کی سب سے اہم اور پہلی سیڑھی ہے. اس کے بغیر سارے مراحل, انسان ان تمام مراحل سے محروم ہو جائے گا. یہ پہلی اور سب سے بنیادی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے, آپ کی بات کو تسلیم کرنا یہ جنت میں داخلے کی لازمی شرط ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی کرنا یہ ایک انسان کو جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے. ایک حدیث میں جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں یہ حدیث مزید ان الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے کہ صحابہ نے پوچھا, بخاری کے الفاظ تو ہیں کہ قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا, اے اللہ کے رسول بھلا انکار کون کر سکتا ہے, بھلا کون انکار کر سکتا ہے. ابن حبان کے الفاظ ہیں قالوا یا رسول اللہ ومن یأبا ان يدخل الجنہ, اے اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے. کوئی عقل مند آدمی ہو سکتا ہے جو کہے مجھے جنت میں نہیں جانا ہے. ہر آدمی ایمان والا, عقل مند, جو واقعی جنت پر ایمان رکھتا ہے, جنت کی عظمت اس کے دل میں ہے, جنت کی نعمتوں کی طلب اس کے دل میں ہے, واقعی وہ جانتا ہے جنت میں کیا ہے, اس کی آرزویں, اس کی تمنائیں جنت سے جڑی ہوئی ہوں,
کبھی زندگی میں بھول کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, کہا اے اللہ کے رسول کون آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ لیکن ایک انکار ہوتا ہے زبان سے اور ایک انکار ہوتا ہے عمل سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں جائے گا. جس نے میری فرما برداری کی, جس نے میری بات مانی, جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا. اور جس نے میری نافرمانی کی, جس نے میرے حکموں کو توڑا, فقد ابا, یہ ایسا آدمی جس نے انکار کیا, جس نے اپنے عمل سے اس بات کو ثبوت دیا ہے کہ مجھ کو جنت میں نہیں جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو واقعی جنت میں جانا ہوتا تو میری بات مانتا, کیونکہ میری بات مانے بغیر جنت میں جا نہیں سکتے ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف کرنا جنت سے محرومی کا راستہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا جنت میں جانے کا راستہ ہے. لہذا جب بھی کسی مسلمان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے, اس کو چاہیے کہ اس کو قبول کر لے, اس کا انکار نہ کرے. مسلک کی بنیاد پر, فرقے کی بنیاد پر, خاندان کی بنیاد پر, کسی اور بنیاد پر کسی انسان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں پیچھے ہٹنا, یہ اس کے ایمان میں عیب پیدا کر دیتا ہے. واقعی جو انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور آپ کو اللہ کا رسول, اللہ کا نبی مانتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی رہنما مانتا ہے, سارے اماموں کا امام مانتا ہے, سارے نبیوں کا سردار مانتا ہے, بنی آدم کا سید مانتا ہے, افضل البشر اور خیر البشر مانتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین رہنما اگر تسلیم کرتا ہے, کہ آپ کی بات سامنے آ جانے کے بعد کوئی مسلمان واقعی آپ کی بات سے پیٹ پھیر کے واپس نہیں جائے گا. یہ کسوٹی ہے, یہ ایمان کی آزمائش ہے, یہ ایمان کی دلیل ہے کہ اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کی اتباع. اللہ تعالیٰ نے آپسی اختلافات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اے ایمان والو, اللہ کی فرما برداری کرو, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو, اور ان کی بھی جو تم میں معاملے کا اختیار دیے گئے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر آپس میں تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو, اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پھیر دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر واقعی تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, یہ خیر ہے, یہی بھلائی ہے, اسی میں بھلائی ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر بات یہی ہے. اگر تم میں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے, چاہے وہ اختلاف دینی ہو, چاہے وہ اختلاف عقیدے میں ہو, چاہے وہ اختلاف فقہی مسائل میں ہو, چاہے وہ اختلاف آپسی جھگڑوں میں ہو, جائیداد کا مسئلہ ہے, نکاح کا مسئلہ ہے, زمین کا مسئلہ, بٹوارے کا مسئلہ, کوئی بھی مسئلہ ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہیں آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو, اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. کیوں؟ اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اگر تمہارا دعویٰ ہے, اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو, اگر ایمان والے ہو, تو اس بات کی دلیل تم کو دینی پڑے گی. واقعی ایمان والا کون ہے؟ واقعی ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب آپس میں کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملے کو پھیر دیتے ہیں. وہاں سے جو فیصلہ آئے گا ہم لیں گے. یہ نہیں کہ ہمارے باپ دادا یوں کہتے ہیں, ہمارے فلاں صاحب یوں کہتے ہیں, میرا دل یہ کہتا ہے, ہمارا سماج یہ کہتا ہے. یہ دلیل نہیں ہے, یہ دلیل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر واقعی تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تم کو چاہیے کہ آپس کے جھگڑوں کو, آپس کے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس پیش کرو. وہاں سے جو فیصلہ آئے گا تم کو ماننا پڑے گا. اللہ کی طرف پھیرو, قرآن کی طرف پھیرو, رسول کی طرف پھیرو, سنت کی طرف پھیرو.
تو اگر واقعی ایک انسان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس انسان پر، اس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اور آپس میں اختلافات کو کتاب و سنت کی طرف پھیر دے۔ سنت کا یہ مقام ہے کہ اگر آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو اپنے ایمان کو مشکوک بنا رہا ہے، اور اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے مومن ہونے کی دلیل دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور ایک آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ دے دیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کو اپنے اس معاملے میں، اس کیس میں، اس مسئلے میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، ان کو کوئی اختیار باقی نہیں۔ اللہ نے فیصلہ دے دیا، رسول نے فیصلہ دے دیا، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد آدمیوں کہے کہ نہیں میرا دل تو یوں کہتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا کروں گا، مجھے تو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے، ہم تو ایسا کریں گے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد اپنے دل پر یا کسی اور معاملے کو دیکھ کر اس کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن اور مومنہ کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ دے دے، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، اس معاملے میں، اپنے معاملے میں ان کو کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ ہمارے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آتا ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی۔ جب تک فیصلہ نہیں آیا چوائس تھی، یہاں جاؤں یا وہاں جاؤں، یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا نہیں کروں، اختیار باقی تھا۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، جب رسول کا فیصلہ آ گیا، اب انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد انسان کو اختیار باقی نہیں رہتا ہے۔ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے ایسا آدمی کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کس کو کہا ہے؟ ہمارے یہاں پر گمراہ کون ہوتا ہے؟ جو سماج کے رواج کے مطابق نہ چلے۔ ہمارے یہاں گمراہ وہ ہوتا ہے جو بڑے بزرگوں کی نہ مانے۔ واقعی گمراہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ ہاں اگر بڑے بزرگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں تو سر آنکھوں پہ، لیکن بڑے سے بڑی شخصیت بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہٹ کر بات کرے، اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ اب آدمی خود چنے کہ وہ کس کو چنتا ہے، آدمی خود دیکھے کہ اس کا انتخاب کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو چنتا ہے یا اس کے مقابلے میں سماج کو چنتا ہے، باپ دادوں کو چنتا ہے یا کسی اور شخصیت کو چنتا ہے۔ آدمی خود دیکھے اس نے کس کو چنا ہے، اپنی زندگی میں بڑا مقام اس نے کس کو دیا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ایمان والوں کا طریقہ یہاں پر بتلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان ہی کی نفی کی ہے، ایسے لوگوں کے ایمان ہی پر سوال کھڑا کر دیا ہے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ نساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ، ہرگز نہیں اے نبی، آپ کے رب کی قسم، آپ بتائیں خود اللہ اپنی قسم کھا کے بیان کر رہا ہے۔ فلا وربک، اے نبی ایسا نہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں، فلا وربک ہرگز نہیں، وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ کون لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے؟
کن کے بارے میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہے کسی کا دعویٰ ایمان والا ہونے کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعوے کی تردید کر رہا ہے، اللہ انکار کر رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے اور ان کے بارے میں تفصیل بیان کی کہ کون لوگ۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں اے نبی آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، آپ کو جج نہ بنائیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا مان نہ لیں، وہ ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں۔ نمبر 1، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، واقعی ایمان والا وہ ہے کہ اپنے آپسی اختلافات میں جب فیصلے کا وقت آتا ہے تو اتھارٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پھر ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، نبی کو فیصلہ کرنے والا بنایا، اب نبی فیصلہ کرے۔ جب نبی نے فیصلہ کر دیا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، نبی کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ نبی کا فیصلہ سن لیا، خود جا رہا تھا کہیں اور، نبی کی حدیث سے نبی کے فیصلے سے معلوم ہوا کہ یہ غلط ہے، اگر دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے کہ نبی نے میرے خلاف کیسے فیصلہ دے دیا، دل میں نبی کی بات ماننے کے لیے تنگی پیدا ہوتی ہے، اپنے طرز عمل کے خلاف نبی کی بات سن کر دل میں تھوڑی سی ناپسندیدگی آ جاتی ہے، دل میں ماننے کے مزاج میں کمی آ جاتی ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں۔ وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور پھر 3، آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کریں، اپنے دل میں نہیں، اپنے دل میں بھی اور اپنی عملی زندگی میں بھی، یہ نہیں کہ دل میں کہہ دیا ہاں لیکن پھر زندگی بھی اسی پر باقی ہے اور عملاً نبی کے فیصلے کا نفاذ نہ کریں۔ تو 3 باتیں ہیں جو انسان کے ایمان کی دلیل ہیں، اور ایسے لوگوں کے ایمان کی اللہ نے نفی کی ہے جو نبی کو اپنے معاملات میں فیصلے کے لیے جج نہ بنائیں۔ 2، نبی کا فیصلہ آنے کے بعد دل میں تنگی محسوس کریں، اور 3، فیصلہ آ جانے کے بعد اس فیصلے کو نافذ کرنے میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ نبی کے فیصلے کے خلاف اس فیصلے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ کے رب کی قسم وہ آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے بعض بھائی بعض اوقات حدیث سامنے رکھی جاتی ہے، تھوڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے ہیں، اس میں روڑے لاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے حدیث کو رد کرنے کے لیے تأویل یا اس حدیث کی تضعیف کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ایمان عطا فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات جب بھی ہمارے سامنے آ جائے فوراً ہم اس کو قبول کرنے والے بنیں، دل میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہمارے پیدا نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی ان لوگوں کی جو رسول کو جج نہ بنائیں، فیصلہ تسلیم نہ کریں اور دل میں تنگی محسوس کریں اور فیصلہ ہو جانے کے بعد اس میں رکاوٹیں پیدا کریں۔ یہی بات ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں کہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے ضمانت اس بات میں رکھی ہے، اور آپ نے امت کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو آدمی کتاب و سنت کی پیروی کرے گا وہ گمراہی سے بچے گا۔ آپ نے ایک حدیث میں بتلایا کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور بہت سارے مسلمان اس کو جانتے ہیں، اور بہت ساری زبانوں پر یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں 73 فرقے تو ہونے والے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جو 72 فرقے ہیں جو گمراہ فرقے ہیں، اور وہ جو ایک ہدایت یافتہ فرقہ ہے، ایک جماعت، ایک فرقہ، ایک گروہ، وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے کس چیز کو ضمانت قرار دیا؟ کیا کرنے والا، کس چیز کو تھامنے والا گمراہی سے بچے گا؟ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم شیئین، میں نے اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑی ہیں،
لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی آدمی گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، کیا کرنا پڑے؟ لن تضلوا بعدہما، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، میں نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے اور میں نے اپنا طریقہ، اپنی سنت چھوڑی ہے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دو چیزیں میں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر ان دونوں کو تم تھامے رہو گے گمراہ نہیں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں الگ نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں قرآن کافی ہو جائے اور حدیث کی ضرورت نہ رہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ دونوں ہاؤس پر مجھ پر پیش کیے جائیں۔ امام الحاکم نے اپنی المستدرک میں اس کو روایت کیا اور یہ سند کے اعتبار سے صحیح روایت ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ قیامت تک کتاب و سنت باقی رہیں گے، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت کا حکم دیا ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قیامت تک کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حوض کوثر پر مجھ پر یہ چیزیں پیش کی جائیں گی، الگ نہیں ہوں گی۔ قیامت تک کے لیے کتاب و سنت کی پیروی کا حکم یہاں مل رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت میں سے دو میں سے کوئی ایک بھی چھوڑ دیتا ہے وہ گمراہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرما رہے ہیں گمراہ نہیں ہو جب تک کہ ان دونوں کو تھامے رہو، ان دو چیزوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا کسی انسان کو اگر گمراہی سے بچنا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کا کلام ہے، کتاب و سنت اس کے لیے لازم ہے۔ اس کو تھامے بغیر آدمی ہدایت پر نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو امام احمد اور الدارمی نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو امام احمد اور دارمی نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں۔ اس حدیث سے ایک بہت اہم بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ آج ایک آدمی سنت پر کیوں نہیں آتا ہے؟ بھائی فلاں صاحب ایسا کہتے ہیں، فلاں صاحب ایسا کرتے ہیں، فلاں صاحب اتنے بڑے ہیں۔ کوئی نہ کوئی شخصیت انسان کے سامنے ہوتی ہے، اس بڑی شخصیت کی عظمت تلے ایک انسان سنت کو چھوڑنے کی جرت کر بیٹھتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو آگے میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیت اور سنت دونوں کا فرق بتایا ہے کہ شخصیت میں اور سنت میں اگر چننے کا موقع ہے تو تم کو کس کو چننا چاہیے، اور گمراہی کیا چننے میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جاتے، لو بدا لکم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے والے تھے اور خود اللہ ان سے کلام کرتا تھا، اتنے عظمت والے جن کے مقابلے میں فرعون جیسا بادشاہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے پورے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، اور ایک عصا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا میں راستہ ان کے لیے بنایا، اور کیا نہیں دیا، آسمان سے من و سلوہ، اور ان کے لیے کئی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کئی معاملات میں ان کی اللہ نے مدد کی۔ ایسا بڑا رسول، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی ظاہر ہو جاتے، واتبعتموہ وترکتمونی، اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاتے، ان کی اتباع کرنے لگ جاتے اور مجھے چھوڑ دیتے، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم صراط مستقیم سے بھٹک جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی سنت کی موجودگی میں اگر ایک انسان موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت موجود ہے، آپ کی سنت موجود ہے، آپ کا طریقہ سامنے ہے، آپ کی بات سامنے ہے، اور آپ کی بات کے مقابلے میں اگر ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کی سنت اختیار کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ اپناتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اپناتا ہے، آپ نے فرمایا کہ تم صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں اگر تم ایسا کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَن يَتَّبِعَنِي، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا بین اظہرکم، ایک روایت میں بھی الفاظ
کہ اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان اگر آج موجود ہوتے، اگر زندہ ہوتے آج تمہارے سامنے، ما حل له الا ان يتبعني، ان کے لیے بھی میری سنت کی پیروی کے سوا اور کوئی طریقہ حلال نہیں ہوتا۔ آپ سوچئے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا لازم ہوتا، سنت کا یہ مقام ہے۔ اور ایک مسلمان اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی ہو، اللہ کے نزدیک اس شخصیت کی اتباع کرنے میں آدمی نجات نہیں پائے گا۔ نجات اگر ہے تو وہ سنت ہی کی اتباع میں، نجات اگر ہے تو وہ اتباع سنت میں ہے۔ صحابہ کے سلسلے میں کیا منہج تھا؟ صحابہ کے نزدیک اپنی چاہت، اپنی عقل، اپنے تجربے کے مقابلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فیصلے کا فیصل مقام رکھتی تھی کہ میرا دل یوں کہتا ہے نہیں، میرا خواب، میرا خیال، میرے جذبات، میرا سماج، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، میرے اصول، میرا اپنا ڈسپلن، میری ہر چیز، اس کے مقابلے میں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو فضیل اہمیت دیا کرتے تھے اور اس کو زیادہ تسلیم کرتے تھے، اپنی بات چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے پاس آئے، وہ پتھر جو کعبہ میں لگا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت میں ہے کہ انہ جاء الی الحجر الاسود، وہ حجر اسود کے پاس آئے، اس پتھر کے پاس جو کعبہ میں لگا ہوا ہے، اور فقال انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نقصان بھی نہیں دیتا ہے، تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو بس ایک پتھر ہے، کعبہ میں لگا ہے لیکن تو پتھر ہے، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، فائدہ نقصان تیری بس میں نہیں ہے۔ تو ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوم رہے ہیں، میں کبھی تجھے نہیں چومتا۔ یہ آدمی حج کو جاتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، وہ آدمی حجر اسود کو چومتا ہے، حجر اسود جاتا ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگرچہ وہ پتھر کعبہ میں لگا ہوا ہے، اس کی اپنی ایک عظمت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، فائدہ نقصان تیرے اندر نہیں ہے، کسی کی تقدیر بنا دے، بگڑی بنا دے، تیرے اندر وہ طاقت نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو موت دے دے، کسی کو پریشان کر دے، کسی کے رزق میں تنگی دے دے، تیرے بس میں نہیں ہے۔ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نقصان یا نفع نہیں دے سکتا۔ صحابہ میں ایسا نہیں تھا کہ خواہ مخواہ کسی بھی پتھر، کسی بھی چیز کو عظمت کا مقام دے دیں اور اس کے آگے گر پڑیں، صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ اللہ سے مسائل کے حل کی امید رکھا کرتے تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ نفع نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، زندگی موت، شفا، بیماری، پریشانی، آسانی، کامیابی، ناکامی، خوشی، غم، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسانیاں آتی ہیں، صحابہ کا عقیدہ ہے۔ کہا کہ تو پتھر ہے، تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، کہاں لگا پتھر؟ کعبہ میں، لیکن اس کے بارے میں حکمر کہہ رہے ہیں تو نقصان و نفع نہیں دے سکتا، پھر کیوں چوم رہا ہوں تجھ کو؟ جواب انہوں نے دیا، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو تجھے میں کبھی نہیں چومتا۔ صحابہ کا اصول یہ تھا کہ جو عمل نبی نے نہیں کیا ہے ہم نہیں کریں گے، اگر نبی نے چوما نہیں ہوتا تو میں نہیں چومتا، میں عظمت کی وجہ سے تجھے چومنے والا نہیں بنتا، کعبہ میں لگا اس لیے چوم لوں، نہیں، میں نے نبی کو دیکھا اس لیے میں تجھے چومتا ہوں۔
نبی کی سنت ہے، نبی سے ثبوت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے. یہ ہمارے نبی نے کیا اس لیے میں کر رہا ہوں. میرے عقل تو کہہ رہی کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے نبی نے تجھ کو چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں. نبی کی اتباع میں عمل میں کر رہا ہوں، ورنہ میں نہیں کر رہا. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُ. اگر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتا نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے نہیں چومتا. میں نے نبی کو دیکھا اس لیے ایسا کر رہا ہوں. امام البخاری اور مسلم دونوں نے کتاب الحج میں اس کو روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ صحابہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی عمل کو نہ کرنے کی دلیل تھا، اور آپ کا کسی عمل کو کرنے کی دلیل تھا. کہ اگر نبی نہیں کرتے تو میں نہیں کرتا، نبی نے کیا تو میں کر رہا ہوں. دیکھیے اس کو کہتے ہیں اتباع. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نبی نے کیا ہو نہ کیا ہو ہم کریں گے اس لیے کہ ہم کو صحیح لگتا ہے. نہیں، دین ہمارے لیے تختہ مشق نہیں ہے. اپنی طرف سے کوئی بھی دین میں ہم جھومر لگا دیں، دین ایسی چیز نہیں ہے. دین ہمارے گھر کی طرح نہیں ہے. دین اللہ کا دین ہے. اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی اضافہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. اپنی طرف سے دین میں رنگ نہیں بھر سکتے ہیں. دین اپنی اصل شکل میں باقی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین پر چلنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو ایسا عمل کرے جس کو کرنے کے لیے ہم نے کہا ہی نہیں ہے وہ رد ہو جائے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی وہ رد کر دی جائے. چاہے کتنا ہی مجاہدہ آدمی کرے، اگر سنت کے مطابق وہ مجاہدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس مجاہدے کو قبول نہیں کرے گا. قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے کہ مطابقت اس کی ہو سنت سے، وہ سنت کے مطابق، ابھی جا کے اللہ کے نزدیک عمل قبول ہوگا. اس سلسلے میں شخصیت کے مقابلے میں سنت کو ترجیح دینے کی مثال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ملتی ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کرتے تھے. ایک روایت جس کو امام البخاری نے کتاب الحج میں ذکر کیا ہے، مروان بن حکم کہتے ہیں شہدت عثمان و علی رضی اللہ عنہما، میں حاضر تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے منع کر رہے تھے اور اس بات سے منع کرتے تھے کہ حج اور عمرہ کو جمع نہیں کرنا چاہیے، یہ کہتے تھے. فلما رأى علی، جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو منع کر رہے ہیں حج تمتع سے، حج اور عمرے کو جمع کرنے سے منع کر رہے ہیں. فلما رأى علی احل بہما لبیک بعمرۃ وحجۃ. حضرت علی نے کیا کیا، جب دیکھا یہ منع کر رہے ہیں تو کہا لبیک بحجۃ وعمرۃ، حج اور عمرہ دونوں کا لبیک، حج اور عمرہ دونوں کو جمع کیا. اور قال، جواب کیا دیا، اور اپنے عمل کے لیے کیا کہا ما كنت لأدع سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا، کسی کے قول کی وجہ سے، کسی اور کی بات کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ صحابہ کا منہج ہے، یہی اہل حدیث کا منہج ہے کہ ہم دیکھیے علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو منہج ہے وہی ہمارا بھی منہج ہونا چاہیے، وہی ہمارا بھی اصول ہونا چاہیے. کیا جواب دیا، کتنے پیارے الفاظ ہیں، آپ سوچئے. کہہ رہے ہیں کہ ما كنت لأدع سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد، میں کسی کے قول کی وجہ سے، فلاں ابن فلاں کے قول کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. نبی کی سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. کسی اور کی بات کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی نبی کی بات کو چھوڑ دے، کسی اور کے طریقے کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دے، اس آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اس آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کس کو چھوڑا اور کس کو چنا. نبی کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے. جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کی سنت کو چھوڑے وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے. کیسے چھوڑ دیا؟ لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے، وہ شخصیت اور سنت میں سنت کو چنتے تھے۔ اس جملے کو یاد رکھیں، اور یہی مومن کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ صحابہ شخصیت اور سنت کے مقابلے میں ان دونوں میں سے جب انتخاب کرتے تھے، شخصیت اور سنت میں سے چننے کا موقع آتا تھا، صحابہ شخصیت کو نہیں چنتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انتخاب کرتے تھے۔ یہی ہر مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام جو 4 امام ہیں، اس سلسلے میں ان کے اقوال کیا ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں ابن عابدین کہتے ہیں صح عن الامام، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند سے صحیح طور پر یہ بات ثابت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مذہب بنانے لائق کوئی حدیث ہوتی ہے تو وہ صحیح ہوتی ہے۔ ان کا بھی عمل یہی تھا، ان کا بھی اصول یہ تھا کہ اپنا مذہب اگر بنانے کے لیے دلیل چاہیے تو وہ صحیح حدیث ہونا چاہیے۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ رد المختار کے حاشیے میں ابن عابدین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے سلسلے میں فرماتے ہیں لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث، لوگ ہمیشہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک ان میں حدیث مانگنے والا، حدیث طلب کرنے والا باقی رہے گا۔ فاذا طلبوا العلم بلا حدیث فسدوا، جب وہ حدیث کے بغیر علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے، جب وہ علم کو بغیر حدیث کے حاصل کرنے لگیں گے، ان میں بگاڑ آ جائے گا۔ تو بگاڑ کب آتا ہے؟ جب آدمی فلاں اور فلاں کی باتوں کو جمع کرنے لگتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں کی باتیں حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ اقوال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جمع نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی اس میں بگاڑ آ جاتا ہے، اس کے اپنے دین میں بھی بگاڑ آتا ہے اور سماج میں بھی بگاڑ آتا ہے۔ یہی دعوت اہل حدیث کی ہے کہ احادیث کو حاصل کیا جائے اور پھر اس کے تابع جو اقوال اہل علم کے ہیں ان میں غور کیا جائے، ان کو قبول کیا جائے۔ اس کو المستخرج علی المستدرک میں علامہ عراقی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ویؤخذ من قوله ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی ساری باتیں لے لی جائیں، ہر ایک کا حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بات لینے کی ہوتی ہے، کوئی بات چھوڑنے کی ہوتی ہے، سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی بات کوئی لے کوئی چھوڑے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہاں دوسروں کی باتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی بات میں صحیح اور خطا دونوں ہوتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات لی جائے کوئی چھوڑی جائے ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کی ساری باتیں لینے کی ہوتی ہیں۔ اس کو ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن وہب کہتے ہیں کنا عند مالک فذکرت السنہ، ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، امام مالک بڑے امام گزرے ہیں 4 اماموں میں سے، کہتے کہ ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سنت کا تذکرہ چھیڑ دیا، فذکرت السنہ فقال مالک، امام مالک نے کیا کہا، اور کتنا عمدہ جملہ ہے، اب غور کریں۔ امام مالک نے کہا السنۃ سفینۃ نوح، السنۃ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ امام مالک نے کیا کہا، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو آدمی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو آدمی اس میں سوار ہونے سے بچ گیا، سنت کی کشتی میں بیٹھنے سے بچ گیا، جو آدمی اس سے محروم رہا وہ ڈوب جائے گا۔ اس کو امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام مالک کے نزدیک سنت کی حیثیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بھی آدمی سنت اختیار نہیں کرے گا وہ ڈوب جائے گا، وہ برباد ہوگا۔ اسی طرح سے امام شافعی فرماتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن له ان يدعاها لقول احد من الناس، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ جس انسان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو کر آ جائے، وہ سمجھ لے کہ واقعی سنت یہ ہے، اس کے سامنے سنت ثابت ہو جائے، نبی کا طریقہ واضح ہو جائے، اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے قول کی وجہ سے نبی کی سنت چھوڑ دے۔ اس کو اعلام الموقعین میں ابن القیم نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں بہت سارے اقوال ان کے ہیں
ان میں سے ایک بات جو آخری بات میں ذکر کروں گا، ایک مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، جو حق پر قائم رہے گی، غالب رہے گی، اس کا ساتھ چھوڑنے والے، اس کی مخالفت کرنے والے اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، وہ اسی طرح سے غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کے ضمن میں امام احمد کیا فرماتے ہیں؟ امام النووی نے اپنی شرح مسلم میں یہ بات کہی ہے، کہتے ہیں وقال احمد بن حنبل ان لم يكونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اگر اس جماعت، اس گروہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون۔ اس گروہ سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر میرے علم میں اور کوئی نہیں ہے، اس لائق اور کوئی نہیں ہے سوائے اہل حدیث کے۔ قاضی عیاض امام النووی کہتے ہیں قال القاضی عیاض، قاضی عیاض بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، کہتے ہیں قاضی عیاض کہتے ہیں انما اراد احمد اہل السنت والجماعہ ومن يعتقد مذهب اہل الحدیث۔ کہتے ہیں کہ امام احمد کی مراد اس قول سے کہ میرے نزدیک وہ ایک جماعت جو قیامت تک حق پر قائم رہے گی، کہتے ہیں کہ امام احمد کے قول کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہیں، اور وہ لوگ جن کا عقیدہ اہل حدیث کے مطابق ہے، جن کا مذہب اور اعتقاد اہل حدیث کا۔ دیکھیں الفاظ کیا ہیں، وَمَن يَعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، جس کا اعتقاد مذہب اہل حدیث کے مطابق ہو۔ اس کو امام النووی نے شرح مسلم میں ذکر کیا ہے، عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے ذکر کیا ہے، اسی طرح سے فتح الباری میں ابن حجر نے بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں سب سے بڑا مقام کتاب و سنت کو دے، دلیل کو دے۔ شخصیات کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن شخصیات فی نفسی حجت اور دلیل نہیں ہوتے ہیں۔ جو شخصیت دلیل کے تابع ہے اس شخصیت کی بات تسلیم کی جائے گی، لیکن اگر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کی بات یا اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی بات یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو بلکہ اس سے ٹکراتا ہو، ایسی صورت میں شخصیت کے احترام کے باوجود اس کی بات اور اس کے عمل کو چھوڑنا پڑے گا اور کتاب و سنت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں سماج اور معاشرے میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ کا تقرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے اور اخلاص کے ساتھ اس پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔